حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسلام کی ترقی و اشاعت کے لیے ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ اسلام جو ہے ظاہری طاقت کا محتاج ہو یا پیسے کا محتاج ہو، اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان عملی نمونہ پیش کرے اسلام کا، اور اسی طریقے سے مسلمان غیروں کے ذہنوں میں جو اسلام کی خوبیاں ہیں، اسلام کے پہلو ہیں، اچھے پہلو ہیں، ان پہلوؤں کو اتارنے کی کوشش کرے، اسی وقت جو ہے وہاں ان کی غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں اور مکمل طور پر مسلمان اسلام پر عمل پیرا ہو اور مسلمان جو ہے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں۔ اب میں ایک شعبہ پیام انسانیت جو ہمارے مدرسے میں قائم کیا گیا ہے، ہندوستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اس کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیام انسانیت یعنی تحریک پیام انسانیت کو قائم کیا تھا، وہ شعبہ بھی یہاں پر موجود ہے اور اس میں کام بھی ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے بہت سارے غیر مسلم حضرات کے اندر جو دشمنیاں اور دوسری جو نفرتیں پائی جاتی ہیں، الحمدللہ اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں یہ دور ہو رہی ہیں۔ تو اسی کا تعارف پیش کرنے کے لیے میں مدرسہ حاضہ کے استاد مولانا داؤد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور پیام انسانیت کے تعارف کے طور پر کچھ باتیں فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک پیام انسانیت جو اس وقت ملک بھر میں کام کر رہی ہے، اس تحریک کا آغاز 1954 میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اور آپ کے جو ہے سرپرستی میں ہوا تھا۔ یہ تحریک حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایمانی فراست کی جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے گہرے فکر کا نتیجہ تھی۔ حضرت مولانا کو یہ احساس تھا اس ملک میں اکثریت کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بھی کام آسانی سے اور خاص طور سے دعوت کا فریضہ اسی وقت انجام نہیں دیا جا سکتا ہے، اور دعوت کا فریضہ اسی وقت بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے جب مخاطب کے دل کی کھڑکیاں کھولی جائیں اور برادران وطن کو اعتماد میں لیا جائے اور ان کو مانوس کیا جائے، قریب کیا جائے، اور مسلمانوں کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پھیل رہی تھی، جو نفرتیں پھیل رہی تھی، ان دیواروں کو، نفرت کی دیواروں کو نیچی کی جائے اور نفرت کے ماحول کو محبت میں تبدیل کیا جائے اور برادران وطن کو قریب کر کے ان کو مسلمانوں سے، اسلام سے مانوس کیا جائے۔ اس فکر کو لے کر حضرت مولانا نے 1954 میں اس کی صدا لگائی تھی۔ حضرت مولانا کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی، آپ نے تاریخ کا مطالعہ دعوتی نقطہ نظر سے کیا تھا اور قرآن مجید کی روشنی میں اس سے ایسے اصول نکالے تھے جن تک عام لوگوں کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی ہے۔ مولانا نے بھانپ لیا تھا اگر رخ کو نہ بدلا گیا تو حالات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے حضرت مولانا نے بڑی بلندی سے گفتگو کی اور یہاں کے ہندو قائدین اور کچھ غور و فکر کرنے والوں کو اس کی طرف متوجہ کیا، اور مولانا نے صدا لگائی انسانیت کی، محبت کی، اخلاق کی اور اچھے معاشرے کی، اچھے سماج کی۔ تحریک کا آغاز حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے الہ آباد سے آغاز کیا، اسی لیے کہ حضرت مولانا نے جب پہلی مرتبہ اس کی آواز لگائی تھی تو حضرت مولانا قائدین سے ملاقاتیں کر رہے تھے، کانفرنسیں کر رہے تھے، ڈائلاگز کر رہے تھے۔ اس کے بعد مولانا نے محسوس کیا کہ یہ جو ہے آواز محدود حد تک نہ رہ جائے، بلکہ اس آواز کو دور تک پہنچانا چاہیے اور اس آواز کو لوگوں میں پہنچانا چاہیے۔ اسی کو محسوس کرتے ہوئے حضرت مولانا نے الہ آباد سے اس تحریک کا آغاز کیا، اور حضرت مولانا نے جو الہ آباد سے اس تحریک کا آغاز کیا، یہ کوئی نئی تحریک یا نئی انجمن یا افراد سازی کا کام نہیں تھا۔ حضرت مولانا نے ایک صدا لگائی تھی مخصوص ارکان کو لے کر، مخصوص جو ہے لوگوں کو لے کر۔ اس کے لیے شروع میں نہ کوئی مخصوص ارکان تھے اور نہ کوئی سیکریٹری تھے ان کے اور نہ کوئی صدر تھے، یہ ایک کارواں تھا جو حضرت مولانا کے قیادت میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔
الہ آباد سے حضرت مولانا نے اس کام کو شروع کیا، کیونکہ اس کا نام ہی الہ آباد یعنی خدا کی نگری ہے۔ خدا کی نگری سے خدا پرستی کی تحریک اور انسانیت کے احترام کی دعوت کو شروع ہونا چاہیے۔ خدا کے بندوں کی عزت، انسانیت کو نئی زندگی دینے اور انسانوں کو انسانیت اور اخلاق کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے کام کو اسی شہر سے شروع ہونا چاہیے تھا جو خدا کے نام سے آباد ہے۔ پیام انسانیت کیا ہے؟ پیام انسانیت یہ ایک اخلاقی سدھار کی مہم ہے اور انسانیت کی تحریک ہے۔ ملک کے تمام دینی، تعلیمی، علمی کوششوں اور تحریک کے لیے ایک حصار کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے اندر رہ کر ہر کوشش کامیاب ہو سکتی ہے اور اس کو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے پرسکون معتدل فضا مہیا ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس تحریک کو میں ہر تحریک کا خادم اور معاون سمجھتا ہوں۔ یہ حضرت مولانا کے الفاظ ہیں۔ آج ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں جو نفرتیں پھیل رہی ہیں یا جو کام میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں، خاص طور سے دعوتی میدان میں کام کرنے والوں کے لیے یا دینی اداروں میں کام کرنے والوں کے لیے، بلکہ ایک عام مسلمان کے لیے جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اور جو نفرت کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اس میں کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں یا اس ملک میں مسلمانوں کا رہنا اب دشوار ہوتا جا رہا ہے یا مسلمان اس ملک میں محفوظ نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا نے اسی لیے یہ صدا لگائی تھی تاکہ ہم پرامن اور پرسکون ماحول میں رہ کر جو ہے اپنے دعوتی فریضے کو انجام دے سکیں اور اسلام اور مسلمانوں کے ان پہلوؤں کو جو ابھی تک جو ہے غیر مسلمین کے سامنے نہیں آئے ہیں، ان پہلوؤں کو جو ہے ہم لا سکیں اور ان کو مطمئن کر سکیں اور ان کے ذہنوں کو مطمئن کر سکیں۔ اس لیے حضرت مولانا نے اس تحریک کا آغاز کیا اور اس تحریک کو شروع کیا۔ حضرت مولانا نے ایک جگہ فرمایا کہ ہم زندگی کے دھارے سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم جو ہے زندگی کے دھارے میں ایک ساتھ رہ کر ہی ہم جو ہے رہ سکتے ہیں۔ زندگی کے دھارے سے مراد انسان کے جو ہے اخلاقی اقدار ہیں، بھائی چارگی ہے اور ایک دوسرے کی جو ہے مشترکہ کام ہے، کوششیں ہیں اور جذبات ہیں۔ ان سے الگ ہو کر ہم جو ہے زندگی گزار نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے زندگی کے دھارے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی برتتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ احترام کا معاملہ کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ایک پرسکون فضا اور پرسکون ماحول ہمیں حاصل ہو۔ اور حضرت مولانا نے توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ زندگی کے دھارے سے مراد انسانی زندگی کے جو ہے مشترکہ مسائل ہیں۔ زندگی کے دھارے سے مراد وہ قومی دھارہ مراد نہیں ہے۔ قومی دھارے کی بات اگر کہی جائے تو انسان کو سوتے میں بھی اٹھ کر بیٹھنا چاہیے، انسان کو جو ہے بالکل جو ہے متوجہ ہو جانا چاہیے۔ ہم ہندوستان میں رہیں گے تو اپنے جو ہے پورے تشخصات کے ساتھ، پورے جو ہے پہچان کے ساتھ، پوری تہذیب کے ساتھ رہیں گے۔ اسلام کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے ہیں، الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے انسانی بنیاد پر اس ملک میں کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس ملک کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ اور مسلمان اس اعتبار سے کہ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، اہل اسلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ مسلمان اپنی جو ہے ذمہ داری کو سمجھیں۔ ہم اس ملک میں آئے ہیں تو اس ملک میں عدل و مساوات، انصاف اور جو ہے اچھے اخلاق کی تعلیمات کو لے کر آئے ہیں اور ان چیزوں کو پھیلانا اور ان چیزوں کو آگے بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اپنے فرض منصبی میں کوئی کوتاہی کی، غفلت برتی، سستی کی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سلسلے میں مواخذہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہم سے پوچھیں گے۔ تو حضرت مولانا نے 1954 میں اس تحریک کو شروع کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے حضرت مولانا کا 1974 میں اس تحریک کو مولانا نے شروع کیا۔ درمیان میں کچھ وقفہ مولانا کا جو ہے رہ گیا تھا، کچھ بیرونی اسفار کی وجہ سے تصنیف اور تعلیم کے کاموں میں مشغولی کی وجہ سے حضرت مولانا نے مولانا کا جو وقفہ رہ گیا اور مولانا نے اس وقفے میں کوئی اس کام کو آگے نہیں بڑھایا، تو اس وقت مولانا نے اس پر افسوس کا اظہار فرمایا۔ مولانا نے کہا کہ میں جو ہے اپنی اخلاقی کوتاہی سمجھتا ہوں اور میں جو ہے کبھی کبھی یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرا مواخذہ نہ کر لیں، اس وقفے میں جو کام نہیں ہو سکا اور اس کے لیے افراد تیار نہ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد حضرت مولانا نے 1974 میں اس کام کو آگے بڑھایا تو ملکی پیمانے پر اس کام کو آگے
آگے بڑھایا اور ملک میں جگہ جگہ جو ہے اس کام کو شروع کیا اور افراد کھڑے کیے۔ اس کے بعد حضرت مولانا کے وفات کے بعد حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں کارواں آگے بڑھا۔ ان کے بعد جو حضرت مولانا سید عبداللہ حسنی ندوی دامت برگاہ رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں یہ کارواں آگے بڑھتا رہا۔ تو اسی طرح جو ہے مولانا نے اس کو صرف ڈائلاگ کے حد تک یا جو ہے کانفرنس کی حد تک یا جلسے جلوس کی حد تک کام کو محدود نہیں رکھا، بلکہ جو ہے نیچے سطح پر اتر کر اسپتالوں میں ملاقات کرنے کا سلسلہ، یتیموں اور بیواؤں کا خیال کرنے کا سلسلہ اور برادران وطن میں جا کر جو ہے اسلامی تعلیمات کو، غلط فہمیوں کو مٹانے کے سلسلے کو جو ہے شروع کیا، جس کے نتیجے میں یہ کام جو ہے پورے ملک میں پھیلا۔ تو مسلمان جو ہے اپنے مذہب کے روح سے اس کا ذمہ دار ہے، وہ جہاں کہیں رہے وہ اپنے ماحول کی فکر کرے، وہ جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کرتے رہے، اس لیے کہ یہ ملک جو ہے کشتی کی مانند ہے۔ اگر یہ ملک جو ہے ڈوب جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی، جس کشتی میں ہم اور آپ سوار ہیں۔ تو اس لیے جو ہے حضرت مولانا نے کہا کہ یہ ملک کشتی کے مانند ہے، اگر یہ کشتی ڈوب جائے گی تو اس میں جو ہے ہم سب ڈوبیں گے، اس لیے ملک کی فکر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بلکہ ہندوستان نہیں، پورے عالم اسلام اور بجائے پوری دنیا میں آبادی کی فکر کرنا ہماری اور جو ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس کام کو نہیں کیا اور جو ہے ہم اس کام کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہوئے تو ہمارے ادارے، ہمارے کتب خانے، نہ علماء نہ جو ہے خدا رسید افراد محفوظ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ کام جو ہے تمام تحریکوں کے لیے ایک حصار کی حیثیت رکھتا ہے، جس حصار میں رہ کر ہم جو ہے اپنے دینی کاموں کو انجام دے سکتے ہیں، دعوتی کاموں کو انجام دے سکتے ہیں، اور ہم جو ہے اپنے دعوتی میدان میں آگے بڑھ کر جو ہے اسلام کی نشر و اشاعت کا کام کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس کام کو اور زیادہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور حضرت مولانا نے اس پر افسوس کا بھی اظہار فرمایا، اس تحریک کو جتنی توجہ، جتنے انہماک، جتنے داعیوں اور ترجمانوں کی ضرورت تھی وہ آج تک میسر نہیں ہو سکے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے اس تحریک کو ہم آگے بڑھائیں، اس کارواں کو آگے بڑھائیں، ہندوستان کے جو ہے بگڑتے ہوئے حالات کو محسوس کرتے ہوئے ہم عملی میدان میں آئیں اور اس تحریک کے ہم جو ہے ترجمان بن کر، داعی بن کر کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات پورے ملک پر مرتب ہوں گے اور جو ہے پورے ملک میں امن و امان کا ماحول ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک پیام انسانیت کے تحت جو ہے بہت سارے کاموں کو انجام دیا جاتا ہے، جیسے افسران سے ملاقاتیں کی جاتی ہیں، بلڈ ڈونیشن کیمپس کروائے جاتے ہیں، اور بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے میڈیکل کیمپس لگوائے جاتے ہیں، اور گرمی کے موسم میں پانی پلانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ وہ کام ہیں جن کے ذریعے سے ہم برادران وطن سے قریب ہو سکتے ہیں، ان کے جو ہے دل کے دروازوں کو کھول سکتے ہیں، اور ان کی جو ہے غلط فہمیوں کو دور کر سکتے ہیں، مسلمانوں سے، اسلام سے ان کو قریب ہو سکتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسلام کی ترقی و اشاعت کے لیے ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ اسلام جو ہے ظاہری طاقت کا محتاج ہو یا پیسے کا محتاج ہو، اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان عملی نمونہ پیش کرے اسلام کا، اور اسی طریقے سے مسلمان غیروں کے ذہنوں میں جو اسلام کی خوبیاں ہیں، اسلام کے پہلو ہیں، اچھے پہلو ہیں، ان پہلوؤں کو اتارنے کی کوشش کرے، اسی وقت جو ہے وہاں ان کی غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں اور مکمل طور پر مسلمان اسلام پر عمل پیرا ہو اور مسلمان جو ہے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں۔ تو اس لیے اس ملک میں ضرورت ہے اس کاروان کو آگے بڑھانے کی اور اس تحریک کو آگے بڑھانے کی، برادران وطن کے قریب ہو کر کام کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔